نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بلاتا رہے، بزانے آتی رہے، کہیں گے یار دیکھا جائے گا، جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر عبادت میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ علم سے یقین آیا، یقین سے آپ عبادت اور عمل صالح کی طرف آ گئے۔ اب عبادت جو ہے وہ ایک ٹریننگ کورس ہے صاحب ہمارا، ایک ڈیلی ٹریننگ کورس ہے، کچھ اس میں سالانہ ہے، کچھ زندگی بھر کے لیے ہے، وہ ایک ٹریننگ کورس ہے۔ اس میں اہم ترین جو رول جو چیز ادا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اچھا، نماز کہنے کو تو حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ کے حقوق میں سے، عقیدہ بھی اللہ کے حقوق میں سے، نماز صلاۃ حقوق اللہ میں سے ہے، لیکن حیرت آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ انسان کو حقوق العباد کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ کیسے؟ اب یہ ایک پروسیس کی بات ہے، آپ نے کہا نا کیسے تربیت ہوتی ہے۔ میں ایک دن غور کرتا رہا کہ ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی نماز کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آ جاتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ نماز کے ساتھ روزے کا ذکر نہیں آتا، نماز کے ساتھ حج کا ذکر نہیں آتا، نماز کے ساتھ ہمیشہ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، یا نماز کے ساتھ غریب کو کھانا کھلانے کا ذکر آتا ہے، غریب پروری کا ذکر آتا ہے، غریب کی محبت کا ذکر آتا ہے، مسکین نوازی کا ذکر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سچی بات ہے کہ میں کافی عرصے تک سوچتا رہا کہ کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پھر ایک دم اچانک اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے سجھائی کہ یار نماز کی جو اصل حقیقت ہے وہ حب اللہ ہے۔ اگر آدمی صحیح نماز پڑھے تو اور سچ مچ اس کے سامنے گر جائے سجدے میں تو اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی رحمانیت کا، اس کی رحیمیت کا عکس دل میں اترتا ہے، اور انسان کے اندر شفقت، محبت، ایثار، ممتا کا جذبہ خود بخود پیدا ہونے لگتا ہے۔ میں نے اس کو ایک یعنی لٹمس ٹیسٹ بنایا ہوا ہے کہ جو شخص جو ہے جس کے اندر مزاج میں محبت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ شخص ٹھیک نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہ کہ نماز جو ہے انسان کو رحیم طبع بنا دیتی ہے، اس میں رحیمیت کا عکس آتا ہے نا۔ تو پہلی بات یہ کہ نماز سے اللہ کی محبت اور پھر اللہ کی مخلوق کی محبت جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ اب جو کام کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ نماز آپ اکیلے نہیں پڑھتے، آپ کو 5 مرتبے پورے محلے کے ہمسایوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان کی ایک باہمی خبر گیری کا ایک نظام بنا دیا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، دوسرا آدمی آپ کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے، وہ چہرہ لٹکائے ہوئے، تیسرا آدمی جناب علی اس کا چہرہ زرد ہے، 5واں آدمی پتہ چلا آیا ہی نہیں، کہیں ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ آپ 5 مرتبے اپنے ہمسایوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی ہے، ان کی خوشی غمی آپ کے علم میں آتی ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی مستحق ہے تو آپ اس کو مالی امداد دیتے ہیں، فلاں آدمی صرف کنسولیشن چاہتا ہے تو آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف ہے آپ تسلی دیتے ہیں، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی، کسی کو مالی امداد کی۔ حقوق العباد کی طرف دھکیل دیا نا، حقوق اللہ سے حقوق العباد کی طرف آپ کا سفر آ گیا۔ یوں صلاۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرف انسان کو دھکیل دیتی ہے۔ اور میرا ذاتی تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کو تو بہت لوگ دیتے ہوں گے، لیکن دل سے اور صحیح زکوٰۃ وہی لوگ دیتے ہیں جو صلاۃ کے مرحلے سے، نماز کے مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت اور مخلوق خدا کی محبت آ گئی ہوتی ہے۔ دکھاوا تو جو چاہے سو کرے، اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن صحیح زکوٰۃ اور حقوق العباد کی طرف سفر اس شخص کا شروع ہو جاتا ہے جو عقیدے کے بعد عبادات کی منزل سے گزرتا ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد حقوق العباد شروع ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ عقائد، عبادات اور اس کے بعد پھر اخلاق کی منزل آتی ہے، اور اخلاق کی بہرحال تربیت ہے ہمارے ہاں، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک اجتماعی نظام، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، خانقاہ کے ذریعے، تصوف کے ذریعے، کثرت ذکر کے ذریعے، بزرگوں کی صحبت کے ذریعے، وہ ایک لمبا چوڑا نظام ہے۔ اور لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ معاملات ہے۔ آخر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا معاملہ درست ہو گیا، جو حلال کھانے لگ گیا،
جو بات سچی کرنے لگ گیا، پتہ یہ چلا کہ اس کا معاملہ درست ہو، اس لیے حضور نے کہا الدین المعاملہ، دین معاملے کے ٹھیک ہو جانے کا نام ہے۔ جو اپنی ڈیلنگز میں کلیئر ہو گیا، پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس نے عبادات بھی درست کی ہیں، اس کا اخلاق بھی درست ہو گیا، اسی لیے وہ ڈیلنگ میں وہ رشوت نہیں لے رہا، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا، وہ کھانے میں ملاوٹ نہیں کر رہا، معاملہ اس کا سچا ہو گیا، تو پتہ چلا کہ پیچھے سے اس کی ٹھیک کلیئرنس ہو گئی۔ یہ ہے ہمارا اصل میں تربیت کا نظام، کہ پہلے عقیدہ، اس کے بعد عبادات، پھر حقوق العباد میں اخلاق کی درستی۔ اس میں بنیادی چیز جو ہے، ہم جس چیز کو، جو اصل ڈرائیو ہے، اصل جو باعث ہے، سبب ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، مخلوق خدا کی محبت ہے۔ اس میں ایک عجیب سا اصول دے دیا گیا، بہت خوبصورت اصول ہے۔ آپ فرمائیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرے شخص کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اب یہ عجیب کیٹیگوریکل قسم کا کیٹیگوریکل امپیریٹو دے دیا کہ پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن، ایک سمپل، اپنے آپ کی اس پوزیشن میں ڈالو، اپنے لیے یہ چاہتے ہو، اپنے لیے نہیں چاہتے ہو، تم یہ اپنے بھائی کے لیے بھی نہ چاہو۔ یوں ایک معاشرتی اور معاشی ایک نظام بنتا ہے جس میں ہم قانون کا احترام کرتے ہیں اللہ کی محبت سے اور مخلوق خدا کی محبت سے۔ اس میں پولیس مین کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اس میں تعزیرات اور سزاؤں کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے، وہ تو چکنے گھروں کے لیے آتی ہے، جن کا عقیدے نے کچھ نہیں بگاڑا، عبادت نے کچھ نہیں بگاڑا، اخلاقی تربیت نے کچھ نہیں بگاڑا، معاملات سے بھی وہ گزر گئے، اب وہ لوگوں کی پسند اور ناپسند اور پبلک پریشر سے بھی وہ گزر گئے، اب ان کے لیے جو ہے نا وہ قانون اور تعزیرات کا دروازہ کھلتا ہے کہ اچھا بھائی، تم قرآن کی تعلیم سے بھی اور دین کی تعلیم سے بھی اور ساری چیزوں سے تم گزر گئے اور چکنے گھڑے ثابت ہوئے، کسی چیز کا تم پہ اثر نہیں ہوا ہے، تو اب پھر پولیس مین کی ہتھ کڑی تمہیں ٹھیک کرے گی۔ یہ سب سے آخر میں آتا ہے، یہ وی ڈونٹ اسٹارٹ ود اٹ۔ اس سے پہلے ایک معاشی نظام بنتا ہے، سماجی نظام بنتا ہے، سیاسی نظام بنتا ہے، ان سب سے پہلے ایک تعلیمی نظام آتا ہے، تربیتی نظام آتا ہے، خانقاہیں آتی ہیں، بزرگوں کی صحبتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے یہ سب چیزیں، جن کو یہ سب کچھ جس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کے لیے پھر ایک پولیس کا نظام، ایک عدالت کا نظام، پھر ان کے وکلاء کا ایک نظام، پھر وہ آخر میں وہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن پھر سب سے پہلے ایک انفرادی تربیت کا تعلیمی نظام ہے، اس کے بغیر یہ سب کچھ آگے بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ قانون اور سزا یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں، تو اسلام میں سزا کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا اس سے انسان کی اصلاح کا پہلو نکلتا ہے، یا اس سے عبرت، یا کیا ہمیں اس سے فلسفہ ملتا ہے سزا کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کے بارے میں ایک یہ تصور ہے کہ اس کو ہر معاشرے میں ہر وقت ہر لمحے نافذ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ خود وہ معاشرہ کہ اس سے بہتر معاشرہ کبھی تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ حضور کا معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ، سیدنا عمر کے زمانے کا معاشرہ، سیدنا عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، غذا میں کمی ہو گئی، آپ نے پہلا کام یہ کیا، آپ نے تمام گورنرز کو یہ خط لکھ دیا کہ دیکھو اب اس دور میں جب تک کہ قحط ہے، اگر کوئی شخص چوری کرے اس پہ اسلامی حد نافذ نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، بھوکا ہے تو ہاتھ کیوں نہیں چوری کرے گا؟ پہلے تم معاشی حالات کو درست کرو، ایسی صورتحال پیدا کرو کہ کوئی شخص چوری کرنے پہ مجبور نہ ہو۔ اگر ایک شخص کو آپ نے ایک حال میں ڈال رکھا ہے کہ وہ چوری کرنے پہ مجبور ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ چوری کرنے والے کے آپ ہاتھ کاٹیں۔ آپ نے ایک ایسا ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے جہاں جاگیرداری ہے، جہاں نیپوٹزم ہے، جہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، جہاں پہ غریب پس رہا ہے۔ ایک شخص حلال رزق کمانا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کما سکتا ہے، اس کو مواقع نہیں ملتے ہیں، وہاں پہ آپ شرعی سزا نافذ کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ پہلے تو آپ جناب نظام تعلیم لائیں گے، پہلے آپ معاشرے کو اس ظلم سے، استحصال سے دور کریں گے جس میں کہ آپ جرم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا ایک سماجی نظام،
جو کہ میں دیکھتا ہوں جہاں پہ کہ قتل ڈاکہ واردات جو ہے وہ ایک نظام بنا ہوا ہے. مثلا میاں والی میں جاتا ہوں، اٹک میں، جہل میں جاتا ہوں، وہاں پہ محض اس لیے لوگ قتل ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ قتل کیا کتنی بری چیز ہے. وہ قتل کرنا اپنے لیے باعث فخر چیز سمجھتے ہیں. ان کو کسی نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا ہے کہ یار قتل کرنا تمہارے لیے باعث شرم ہے کہ تم نے اپنے ایک مسلمان بھائی کا خون کیا. اس سے بڑی بد نصیبی تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہاں لوگ قتل کر کے وہ سینہ تان لیتے ہیں کہ بڑے آدمی بن گئے. معلوم ہوا کہ لیک آف ایجوکیشن ہے، تعلیم نہیں ہے. سماجی نظام جو ہے وہ جہالت پہ اور جاہلیت پر مبنی ہے. آپ جب تک کہ جاہلیت کے خلاف ایک بھرپور تعلیمی جہاد نہیں کرتے، معاشی نظام میں استحصال کے خلاف ایک بھرپور جہاد نہیں کرتے، آپ شرعی سزاؤں کو نافذ نہیں کر سکیں گے. اور پھر آپ جس تعلیم کے ساتھ آپ نے اپنی بیوروکریسی کو کرسیوں پہ بٹھایا ہے، اس تعلیم و تربیت کے ساتھ آپ اپنی بیوروکریسی سے اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے فیصلے کریں گے، وہ رشوت نہیں لیں گے، تو یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلطی ہے. گندم از گندم بروید جو سے جو. ہم نے اگر گندم کاشت کی ہے تو ہمیں گندم اٹھانی چاہیے. ہم نے ایک ایسی تعلیم لوگوں کو دی ہے جس میں کوئی اخلاق، کوئی دین، قرآن، سنت، سیرت، تصوف، اس کا کوئی دور دور تک گزر نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ اپنے بیوروکریٹ سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلام نافذ کر دے گا، وہ شرعی سزاؤں کو ٹھیک ٹھیک نافذ کرے گا. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، یہاں شرعی سزاؤں سے ایک بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ جو ہماری اسلامی قوانین میں سزا کا تصور ہے یہ بڑا ظالمانہ اور غیر انسانی ہے، تو اس سے خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور اگر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو اس سے بھی معذوروں میں اضافہ ہوگا. تو اس بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت کریں کہ یہ جو کیا ہے اس میں. بنیادی طور پہ یہ تو وہی سوال ہے. اصل میں تو سزا جو ہے اس میں اصلاح بھی ہے اور اس میں عبرت بھی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم مجرم کے ساتھ تو بہت ہمدردی کرتے ہیں کہ یار اس کو سزائے موت ہو گئی. وہ بھی اس کو سزائے موت ہوئی ہے تو اس نے ایک دھماکہ بھی تو کیا ہے نا، جس میں 100 آدمی قتل ہو گئے ہیں. ان کے گھر میں بھی تو صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. اس شخص اگر ہاتھ کٹ رہا ہے تو یہ پیشہ ور چور ہے. اور ایک آپ کو اللہ کی سنت میں بتا دوں، کسی چور کا اس وقت تک ہاتھ نہیں کٹتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو 20 مرتبے سنبھلنے کے موقع نہ دے چکا ہو. جب تک کہ کوئی شخص چوری میں اپنے آخری حد کو نہ پہنچ گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سیدنا عمر کے سامنے ایک شخص آیا، چوری پکڑی گئی، ثابت ہو گئی، اس کو آپ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اس نے کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، یہ میرا پہلا موقع تھا، میں آئندہ چوری نہیں کروں گا. سیدنا عمر نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ کی سنت سے، اللہ تعالیٰ کی عادت سے واقف ہوں. وہ کسی شخص کو اس وقت تک رسوا نہیں کرتا جب تک اس کو 20 مرتبے سنبھلنے کا موقع نہ دے دے. تم نے سینکڑوں مرتبے چوری کی ہے اور آخر کار اب اللہ تعالیٰ نے تنگ آ کے، وہ تنگ لفظ میں نے غلط کہا، اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ کہ تمہیں پھر رسوا کر ہی دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی. تمہاری یہ پہلی چوری نہیں ہے، سچ کہو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں سال سے چوری کر رہا ہوں اور میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر برباد کیے ہیں. اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ جو شخص حدود اللہ کی زد میں آتا ہے وہ عام مجرم نہیں ہوتا، وہ ایک عادی اور بہت بگڑا ہوا مجرم ہوتا ہے، اور اس ایک کا ہاتھ کٹنے سے امن قائم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پر دوست جمع ہیں، وہ آپ سے سوالات کریں گے. تو باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ عبادات کا تصور ہے کیا. بظاہری بڑا چھوٹا سوال لگتا ہے لیکن اس سے بہت ساری طویل تشریح مقصود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ عبادات سے پہلے
عبادت کے بارے میں جان لینا ضروری ہے کہ خود عبادت سے مراد کیا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں جو تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے یا حج پہ چلا جائے یا گھر میں بیٹھ کے نوافل پڑھتا رہے یا ہاتھ میں تسبیح لے لے اور اللہ اللہ کرتا رہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض اور مذاہب میں پوجا پاٹ کا تصور ہے۔ اسلام میں عبادت جو ہے وہ پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، یعنی پوجا ایک جز ضرور ہے اس کا، لیکن بہت معمولی جز۔ اصل چیز جسے اسلام میں عبادت کہا جاتا ہے وہ ہے اللہ کی بندگی، یعنی پوری زندگی اس ڈھب سے گزاری جائے کہ انسان اللہ کا بندہ، اس کا مطیع، اس کا فرما بردار ہو پوری کی پوری زندگی۔ جی تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو عبادت کا دائرہ جو ہے صرف مسجد تک، نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت کی اصل پرکھ تو ہوگی اس وقت جب آپ دکان پہ بیٹھے سودا تول رہے ہوں گے، اچھا، جب آپ دفتر میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہوں گے، اصل عبادت وہ ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنہیں آپ عبادات کہتے ہیں یا اعمال عبادت کہتے ہیں، یہ ہمیں اصل عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک ٹریننگ کورس ہے عبادت کا۔ اب دیکھیں اس ٹریننگ کورس میں جو آپ کرتے ہیں، مثلا نماز میں آپ جو کرتے ہیں یا روزے میں جو آپ کرتے ہیں، اس کا براہ راست اثر آپ کی عملی زندگی پہ پڑتا ہے۔ درست، کہ آپ نے جب نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کے آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ گویا کہ چارج ہو کے آ رہے ہیں۔ اب آپ مسجد میں، اب آپ دفتر میں یا دکان میں یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ جس جذبے سے کام کریں گے اس میں ایک جذبہ ہے بنیادی طور پہ، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ ٹھیک، اسی نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور سارا امتحان یہ ہے کہ ہم لوٹ کے اسی کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ راستے میں جو ایک کھائی آ گئی ہے آگ کی، کہیں اس میں نہ گر جائیں، راستہ بھول نہ جائیں کہیں۔ صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچ جائیں تو ایسی زندگی گزاری جائے جس میں کہ ہر عمل اور جو عمل کریں اس میں ہمیشہ یہ نیت ہو کہ ہم یہ عمل اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک ٹیسٹ ہے، میں آپ سے چونکہ ایسے ٹیسٹ میں کہتا ہوں، اور ایک لمحے میں انسان کو اپنا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے یا یہ زندگی یوں گزار رہا ہے تو کیوں آخر کر رہا ہے، اس کی فرسٹ پرائورٹی کیا ہے، اس کی ترجیح نمبر 1 کیا ہے۔ اگر اعمال کرتے ہوئے ترجیح نمبر 1 اللہ کی ذات اور اس کی محبت اور اس کی رضا کا حصول ہے تو پھر تو دکان پہ بیٹھنا عبادت، دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا عبادت، دفتر میں جانا آنا عبادت۔ ورنہ اگر ترجیح نمبر 1 اللہ کی ذات نہیں ہے، اس کی رضا نہیں ہے، تو نماز پڑھنا بھی عبادت نہیں ہے، اچھا، روزہ رکھنا بھی عبادت نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ تو کیا اس ریچول کو جو کیا جائے اس کے نمبر ملیں گے یا وہ بھی جائیں گے؟ اب اس کے نمبر اللہ تعالی جتنا چاہیں دے دیں، لیکن اصل بات تو جو حضور نے فرمایا نا، انما الاعمال بالنیات، نیت پہ دارو، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، تول رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے کما رہا ہوں، پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق حلال کمانا مجھ پہ فرض قرار دیا ہے، میں رزق حلال نہیں کماؤں گا تو میں بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا، والدین کے حقوق کہاں سے پورے کروں گا، خود میں مسجد میں جانے کے، روزہ رکھنے کے لائق کیسے رہوں گا، بہت سے حقوق ہیں لوگوں کے، اللہ کے، کیسے پورے کریں گے جب میری جیب میں پیسہ ہی نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے رزق کمانا عبادت ٹھہرے گا۔ اب رزق تو ہر شخص کماتا ہے، دنیا کا ہر شخص،
جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو. لیکن ایک شخص جب اللہ کی خاطر رزق کماتا ہے، مسلمان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے چونکہ مجھے یہاں بٹھا دیا ہے، میں یہاں جم کے بیٹھا ہوں، یہ میرا مورچہ ہے، یہ دکان، یہ میرا دفتر، یہ میرا سیکریٹریٹ، یہ میری عدالت، یہ میرا چیمبر، یہ میرا سب کچھ جو ہے، یہ میرا مورچہ ہے، مجھے فرض سونپے گئے ہیں، یہ مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے اور اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے. تو وہاں بیٹھ کے کام کرنا اور اس نیت سے کام کرنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کی اطاعت کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ دفتر میں بیٹھنا بھی عبادت ہوگا. ٹھیک ہے، اس شکل میں یہ کالا کوٹ پہننا اور وکالت کرنا بھی اگر اس نیت سے ہے بالکل صحیح ہے، تو وہ عبادت بن جائے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا اس کے آداب اور اس کی کچھ شرائط وغیرہ وہ ساتھ کے ساتھ وہ بدلتی چلی جائیں گی. تو عبادت کہتے ہیں ایسی زندگی گزارنا کہ جس میں نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی. اب یہ اعمال پہ منحصر نہیں ہے، نیت پہ منحصر ہے. رہ گیا یہ کہ نماز جو ہے، اب دیکھیے نماز میں ہم جو قول و قرار کرتے ہیں اس میں سارا زور انسان کے مزاج، اس کی نیت، اس کی طبیعت، اس کے جذبات کو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈھالنے کی ساری کوشش ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو گھیر گھار کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینا ہے کہ بھئی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ ہم بس تیری خاطر کر رہے ہیں. کمپلیٹ بیس. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے فرمایا یہ اہدنا الصراط، اس کے آگے جو آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہمارے مولوی حضرات جو ہیں ہمیں عبادات پر، نماز پر زیادہ زور دیتے ہیں، نماز پڑھو، نماز کے بغیر کچھ نہیں. لیکن نماز میں یہ کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ نماز کے اندر جس صراط مستقیم کی دعا کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم تو آپ نے دعا مانگی نا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آپ چند قدم ذرا اور آگے بڑھیں اسی قرآن مجید میں تو آگے آپ کو ایک آیت ملے گی، 2-3 آیتوں کے بعد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ ہدایت مانگ رہے تھے نا، ہدایت. تو آپ نے کہا دیکھو ہدایت مانگ رہے تھے تو ذالک الکتاب، یہ آسمانی مقدس کتاب ہے، لا ریب فیہ، ہر شک و شبہ سے، ہر تحریف سے دور، صاف ستھری، جینون. ھدی، یہ ہدایت ہے، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہیں، تقوی اختیار کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر صراط مستقیم جو ہے اور ہدایت جو ہے وہ تو پھر قرآن مجید ہے. اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنا لینا، یہی صراط مستقیم ہے. اچھا یہ ایک اہم بات ہے، میں کہیں بھول نہ جاؤں. نماز میں یہ صراط کا لفظ 2 جگہ پہ آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام فرمایا. آپ ذرا اس آیت کے معنی پہ غور کریں، الفاظ کے اسلوب پہ، اس کی ڈکشن پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ صراط میں پہلی جگہ اہدنا الصراط، وہاں نظری ہدایت طلب کی گئی ہے، تھیوریٹیکلی جو قرآن مجید میں آپ کو نظر آ رہا ہے ھدی للمتقین. دوسری جگہ جو صراط الذین انعمت علیہم، یہ پریکٹیکل ہدایت ہے، پریسیڈنٹ ہے. ہاں، کہ ان لوگوں کا راستہ جن کی پریسیڈنسز ہمارے سامنے موجود ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان لوگوں کا راستہ، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا راستہ. تو دوسری جو صراط مستقیم کی شکل ہے وہ ہے پریکٹیکل. تو معلوم ہوا کہ ہم نماز میں، خاص طور پہ سورہ فاتحہ میں، ہم 2 قسم کی صراط یا 2 قسم کی ہدایت مانگ رہے ہیں، ایک تھیوریٹیکل اور ایک پریکٹیکل. تھیوریٹیکل ہدایت جو ہے وہ تو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. پریکٹیکل ہدایت جو ہے اس کی عملی شکل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، جو پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہے قرآن کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں ان کی زندگیاں، یعنی نبیوں کی، شہیدوں کی، صدیقوں کی، صالحین کی. تو معلوم ہوا کہ ہم یہاں 2 چیزوں کے محتاج ہیں اور 2 ہی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل اللہ.
پروگرام مکالمہ ابھی جاری ہے. اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے لیے اذان مغرب کے بعد پیش کریں گے. رمضان المبارک سردیوں میں آئے یا گرمیوں میں؟ بقیہ حصہ. ہم یہاں دو چیزوں کے محتاج ہیں اور دو ہی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. ایک کتاب اللہ اور ایک اہل اللہ. جی. کتاب اللہ قرآن مجید جو کہ نظری ہدایت ہے، تھیوریٹیکل فارم ہے، اور اہل اللہ اولیاء اللہ کہ ہم ان کی صحبت اٹھائیں جنہوں نے کہ انبیاء کی اتباع کی، ان کی صحبت اٹھائیں اور ان کی صحبت سے جو دین کی عملی صورت ہے اس کو عملاً ہم ان سے لے کے اپنا لیں. ڈاکٹر صاحب ہم یہ اولیاء اللہ کی صحبت کی ریکویسٹ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کر رہے ہیں نا؟ بالکل کر رہے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں اس کی، تو ہمارا جو سورس ہے بیسک وہ اللہ تعالیٰ ہی نہ ہوں گے؟ دیکھیں اصل ہدایت دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جی. ہادی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہادی وہی ہدایت دینے والا ہے. لیکن اب اس نے ہدایت دینے کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں. جی. اب ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ تو انبیاء ہوتے، بالکل رسول ہوتے. نیچرلی اس سے بڑا ذریعہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرماتے ہیں، ایک اور ذریعہ ہو گیا. پھر انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب پہ، ان تعلیمات پہ عمل کر کے دکھا دیتے ہیں اور اپنے صحابہ سے اس پہ عمل کرواتے ہیں. یہ اس کی پریکٹیکل شیپ ہو جاتی، عملی صورت ہو جاتی. جی. تو اصل میں ہدایتوں کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں، ایک نظری ایک عملی، ایک تھیوریٹیکل اور ایک پریکٹیکل. تو تھیوریٹیکل فارم اس کی جو ہے وہ تو قرآن مجید ہے، اور پریکٹیکل فارم اس کی جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک سنت اور سیرت طیبہ جو احادیث میں محفوظ چلی آ رہی ہے، اور ایک اولیاء اللہ اور اہل اللہ کی زندگی جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے کہ دنیا کا کوئی گوشہ اور کوئی زمانہ اہل اللہ سے اور اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتا. صحیح. کہیں نہ کہیں ضرور آپ کو مل جائے گا. ایسے ڈاکٹر میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر میں لے جانا چاہوں گا. آپ عبادات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے وہ صرف نماز روزے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ نیت کی بنیاد پر وہ تمام زندگی کا احاطہ بھی کرتا ہے. لیکن بے شمار جو دوسرے ادیان ہیں اور خاص طور پر جو مختلف مذاہب ہیں جو پہلے ہوئے یا اب بھی ہیں، ان میں بھی عبادات کا تصور موجود ہے. اور یہ آپ بھی اس سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں جو عبادات کا تصور ہے وہ باقی ادیان سے کس طرح جو ہے وہ مختلف ہے، اور وہ کون سی بات ہے اس میں جو کہ اس کو ہمارے دین کی میں جو تصور ہے عبادت کا اس کو ممیز کرتی ہے؟ یعنی کہ ریچولز وہاں بھی وہی ہیں، وہاں روزہ فار ایگزامپل وہاں پر بھی ایک فاقہ کشی کا تصور موجود ہے مختلف مذاہب میں. کوئی اور طریقہ ہے جس طرح آپ پوجا پاٹ کا آپ نے لفظ استعمال کیا تھا پہلے، تو وہ ہماری عبادات اور ان عبادات میں آپ کیسے ڈسٹنگوش کریں گے؟ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں اور قربانیاں، میری پوری زندگی، محیای میری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی ان معاملات میں کسی اور کی ملاوٹ ہم نہیں کریں گے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اطاعت گزار ہوں. اب بات یہ ہے کہ دین کا تصور جو اسلام نے دیا ہے وہ آل ایمبریسنگ ہے، پوری کی پوری زندگی کو گھیرے میں لے لیتا ہے. اب دیکھیے جب یہ کہہ دیا گیا کہ تمام عبادات بھی اور زندگی کا ایک ایک پل بھی اور مرنا بھی اللہ کی خاطر ہے. اب مرنا تو اپنے بس میں نہیں ہوتا نا کہ جب موڈ آئے مر لے، یہ تو نہیں ہے نا جی. تو موت تو اسی وقت آئے گی جب اللہ چاہے گا، لیکن ہم سے وعدہ وہ یہ لے رہا ہے کہ میرا مرنا بھی اللہ کی خاطر ہے. مشکل کام ہو گیا نا. مطلب یہ ہے کہ زندگی اس ڈھب سے گزاریں گے کہ پوری کی پوری زندگی اسی کے راستے میں، ہر لمحہ اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں، اسی کو ترجیح اول فرسٹ پرائورٹی بناتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے. جب چاہے موت عنایت فرما دے، وہ موت اسی کے راستے میں آ جائے گی.
اس لیے کہ اسی کے راستے میں بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، ایک ایک لمحہ اسی کے راستے میں گزر رہا ہے. اب اس دوران میں جب بھی موت آئے گی تو اللہ کے راستے میں آ جائے گی. تو یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ موت اللہ کے راستے میں آئے گی. جیسا کہ وہ ایک نبی نے اپنے بچوں سے عہد لیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ضرور ہرگز نہیں مرنا، مرنا ہے تو اطاعت کے عالم میں مرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری زندگی اطاعت میں گزارو تاکہ جب بھی موت آئے اطاعت کے عالم میں آئے. تو یہاں ایک بہت بڑا فرق جو دیگر ادیان میں اور اسلام میں ہے عبادات کے حوالے سے، خاص طور پہ کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہماری مسجد جو ہمیں باقی زندگی کے لیے تیار کرتی ہے. ہماری مسجد جو ہے وہ تربیت گاہ ہے. ہمارے حرمین جو ہے، ہمارا حج جو ہے وہ ہمیں تیار کرتا ہے زندگی کے بقیہ سارے اعمال کے لیے اور باقی زندگی اللہ کے راستے میں گزارنے کے لیے. پتہ اس وقت چلے گا کہ ہماری نماز ٹھیک تھی یا نہیں جب ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، جب ہم بیٹھ کے دفتر میں کام کریں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. پتہ رشوت لے کے دفتر میں وقت گزار رہے ہیں تو نماز ہم نے کیا پڑھی. اگر دفتر میں بیٹھے ہوئے ایمانداری سے کام نہیں کر رہے ہیں، اگر عدالت میں بیٹھے ہوئے ایمانداری سے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں تو پتہ چلے گا کہ نماز نہیں پڑھی ہم نے. ایسے ہی وہ ایک ریچول تھا، ایک رسم تھی جو کہ ہم نے اس سے وقت گزار دیا. تو اصل میں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کہ ہم ہمسائے کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں. اس لیے کہ نماز تو وہاں کھینچ کے ہمیں لے آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ذکر آتا ہے قرآن میں، وہاں زکوٰۃ کا ذکر آ جاتا ہے کہ نماز انسان کے دل میں اتنی محبت، اتنی مامتا، اتنی شفقت، اتنی ایثار پیدا کر دیتی ہے کہ آپ محلے کے لوگوں کو جب 5 مرتبہ آپ دیکھتے ہیں، کسی کو غریب دیکھتے ہیں، کسی کو بھوکا دیکھتے ہیں، کسی کو بیمار دیکھتے ہیں، کسی کو پریشان دیکھتے ہیں، تو آپ ان کی مدد کیے بغیر رہ نہیں سکتے. یہاں سے زکوٰۃ کا راستہ شروع ہو جاتا. تو یہ یوں نماز کا اور زکوٰۃ کا، نماز کا اور انسان کی خبر گیری کا، باہمی خبر گیری کا یہ ایک نظام بن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں نماز ہو یا روزہ ہو یا حج زکوٰۃ ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پوجا نہیں ہے اور اپنی جگہ پہ کوئی مستقل بذات چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جو ہماری پوری زندگی کو گھیرے میں لے لیتا ہے. ماہ رمضان ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ روزے کے حوالے سے بھی کچھ مسائل پر اور کچھ سوالات کا جواب دیں اور اس حوالے سے مسائل پر روشنی بھی ڈالیں. ایک جو عام طور پہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو روزے کا منطق تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں اپنے آپ کو بھوکا رکھا جائے، کیا اللہ تعالیٰ کو کیا ہمیں خدا نخواستہ یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کے راستے میں بھوکے بیٹھے رہیں؟ فاقہ کشی جو ہے وہ کس حد تک آپ کو روحانیت کے قریب لے جاتی ہے؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے. بات یہ ہے کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے. ایک اس کا جسم ہے جو نظر آتا ہے جی، اور ایک اس کی روح ہے جو نظر نہیں آتی ہے. جسم کا روح سے وہی تعلق ہے جو ہمارے کپڑوں کا ہمارے بدن سے تعلق ہے. جس طرح سے آپ روز کپڑے بدل دیتے ہیں ایسے ہی روح چھوڑ دیتی ہے، جسم کو بھی بدل دیتی ہے. جسم جو ہے مسلسل بدل رہا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہے کہ 7 سال میں انسان کا جسم جو ہے مکمل طور پہ بدل جاتا ہے. مالیکیولز اور تمام سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ. وہ ٹیشوز بریک اپ ہو کے پھر بلڈ اپ ہوتے ہیں، وہ بدلتے 7 سال میں. اب ایک بچہ آج پیدا ہوا تو 7 سال کے بعد اس کے اجزاء جو ہوں گے وہ سب بدل نئے ہوں گے، بالکل نئے ہوں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عمریں 50 سال یا 40 سال ہے. ہمارے جسم مکمل طور پہ 5 مرتبے 6 7 مرتبے بدل چکے ہیں، مگر آپ کو اصرار ہے کہ آپ وہی صوفی احمد بلال ہیں. بالکل اصرار ہے نا؟ ہاں بالکل ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ صرف جسم ہے جی ہاں تو وہ تو کئی مرتبہ بدل چکا، کئی مرتبہ ختم ہو چکا. صحیح ہے. لیکن ایک تسلسل جو آپ کی شخصیت کا ہے جسے آپ آئیڈینٹیٹی کہتے ہیں، شناخت. سوال یہ کہ آپ کی شناخت جو ہے، آپ کی ہویت جسے کہتے ہیں، تشخص جسے آپ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ واٹ از دی سورس آف یور آئیڈینٹیٹی؟ تو آپ کبھی اس پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہماری شخصیت جو ہے وہ ہمارے جسم کا نام نہیں ہے. جسم تو بدل چکا، وہ تو گیا بیچارہ کام سے.
کئی مرتبہ بدل چکا. تو جو چیز ہمارے ہاں شخصیت کے تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہے، ہمارے حافظے کو، ہمارے جذبات کو، احساسات کو، نفرتوں کو، محبتوں کو، تھنکنگ کو، ایک چیز کو، اور ہر چیز پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، رویوں کو، تو وہ اصل میں ہماری روح ہے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری جسم کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ روح کے تقاضے. جسم کثیف ہے، پرسیپٹیبل ہے، حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ٹینجیبل ہے، ٹینجیبل سے پکڑ. کثیف ہے، درست، اس کے مطالبات بھی کثیف ہیں. جسم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو آپ کھانا کھانے پہ، پانی پینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. دھوپ لگتی ہے تو آپ چھاؤں میں آنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. سردی لگتی ہے تو آپ دھوپ میں جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ پریسنگ نیڈز ہوتی ہیں، اس کے جو مطالبات ہوتے ہیں جسم کے، چونکہ یہ پرسیپٹیبل ہے، ٹینجیبل ہے، اس کے مطالبات بھی پرسیپٹیبل اور ٹینجیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے برعکس روح جو ہے وہ پرسیپٹیبل نہیں ہے، ٹینجیبل نہیں ہے، حواس خمسہ سے محسوس نہیں کی جا سکتی، اس کے ادراک نہیں ہو سکتا، اس کو دیکھا چھوا نہیں جا سکتا. اس کے مطالبات بھی غیر محسوس ہیں. اس کی جو نیڈز ہیں، ضروریات ہیں، وہ پریسنگ نہیں ہے، ٹینجیبل نہیں ہے، پرسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے لیے جاننے کے لیے بصارت سے زیادہ بصیرت چاہیے. اچھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ عبادت کو اس انداز میں کرنا کہ وہ ایک ریچول، ایک روٹینی قسم کی چیز، میکینیکل قسم کی چیز نہ ہو، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہو حاضر ہونے کی، اللہ کے حضوری کی کیفیت، قرب کی کیفیت، اس کے اندر اتنی گہرائی اور گہرائی کی کیفیت، ڈیپتھ ہو، انٹینسونیس، کہ یوں لگے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہیں اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. رسپیکٹ اور نیت کی اٹموسٹ فارم. اچھا، اس کے لیے قرآن مجید میں اخلاص کا لفظ بھی آیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. فعبد اللہ کرنا کا فعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو یوں کہ پورے دین کو، اپنی زندگی کے پورے نظام کو اللہ کے لیے خالص کر دو، یعنی غیر کی ساری ملاوٹ درمیان سے ہٹا دو. یہ تصوف کی روح ہے. اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں اصل میں تو ایک ہی دین تھا نا جی. یعنی سب ادیان کا مرکز، مصدر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک نبی یہاں بھیجا، کوئی وہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں، تو یہ تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اور انہی سے مختلف ادیان جو ہیں، کہیں حضرت موسیٰ ہیں، کہیں حضرت عیسیٰ ہیں، کہیں حضرت ابراہیم ہیں، یہ رسول ہیں، انبیاء ہیں، ان کی طرف کتابیں ہیں. تو یوں مختلف ادیان مختلف جگہوں پہ، لیکن اصل میں تو ایک ہی دعوت ہے نا. ان تمام انبیاء کا اور تمام رسولوں کا جو مقصد تھا وہ انسان کو اللہ کے ساتھ واصل کرنا، انسان کے دل میں اللہ کی محبت اجاگر کرنا، اور وہ محبت اتنی زیادہ ہو جائے
کہ وہ ایک مامتا کی شکل اختیار کر لے. خوب. ایسی مامتا کہ انسان جو ہے اس محبت سے لبریز ہو کے پھر اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرنے لگے. جب اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ کی مخلوق سے جو اللہ کو بھی پیاری ہے تو اس کا ایک کرولری ہے، نتیجہ ہے اس کا. تو شروع تو ہوتی ہے اللہ کی محبت، پھر اللہ کے بندوں کی محبت. یہ تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے اور یہی ساری تصوف کی جان ہے کہ اللہ سے اتنی. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی سارا جو ایکسپیرینس قرآن مجید میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ ادھر دیکھا سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سب دیکھ دکھا کے پھر کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور حنیفاً میں اس کی طرف یکسو ہو گیا ہوں. کوئی ایک نیت اب دائیں بائیں دیکھنے کی وہ جو بولی قلندر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ یکے دانم یکے بینم یکے خواہم یکے جویم. اب ایک کو ہی میں جانتا ہوں، اسی کو ہی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوں، اسی کی تمنا ہے، اسی کی تلاش ہے. واہ خوب. اب یہ ایک اخلاص کی کیفیت ہے کہ اسی کے ہو لیے. فارسی کا بھی ایک شعر ہے کہ ماہر چے خاندائم فراموش کردائم اللہ حدیث دوست کے تقرار میں کنیم. بھائی ہم نے جو پڑھا تھا سیکھا تھا اب سب بھلا گئے ہیں، اب ایک یاد کی باتیں ہیں، ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں اسی کی طرف. اب یہ ہے اصل میں کہ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق پیدا ہو جائے کہ آدمی ہر وقت محسوس کرے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہے. ایک قرب کی کیفیت، انتہائی قرب کی کیفیت، یہ تصوف کی جان ہے. اور اس قرب یہ اس کا ایسنس ہے. اس راستے سے پھر مخلوق کی محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس راستے سے آگے باقی توجیحات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. حقوق والی بات پھر آگے. آپ نے مذہب کے حوالے سے بات کی اور عمرانہ میرا خیال اس حصے میں کچھ پوچھنا بھی چاہ رہی ہیں آپ سے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تصوف کا یہ ہے کہ اللہ سے لو لگا لیا آپ نے اور اس میں غیر کوئی ایسا نہ شریک ہوا، تو کیا تصوف اور مذہب کا کوئی تعلق بنتا ہے کہ اگر ایک صوفی نماز کا وقت آ گیا اور اپنے مراقبے میں ہے تو کیا وہ نماز پڑھے گا یا وہ مراقبے کو جاری رکھے گا؟ تو اس صورت میں یا اگر اس کو یوں کہہ لیں، اس کو آپ کے سوال کو ذرا سا مزید ری انٹرپریٹ کر لیں کہ مذہب جو ہے ڈاکٹر صاحب، پہلے اگر آپ یہ وضاحت کر دیں ان کے سوال کا مکمل سبسٹنس کا جواب سے پہلے کہ مذہب میں اور تصوف میں تعلق جو ہے وہ بہت ہی گہرا ہے، یعنی کہ اس کے بغیر زیادہ صحیح لفظ دین ہوگا. چلیے مذہب تو دین بے شمار ہے. ہاں. اصل بات یہ ہے کہ دین جو ہے اس کے دو حصے بنتے ہیں. ایک تو اس کی ظاہری شکل اور حیت اور سٹرکچر اور اس کی باڈی ہے، اس کا جسم ہے، کلیئر کٹ اس میں احکام ہے، اوامر ہیں، ڈوز ڈونٹس. بالکل یہ اوامر ہیں، یہ نواہی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور دیکھو یہ حدود ہیں، ان کو نہیں پھلانگنا ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے. یہ ایک سٹرکچر ہے، ایک پورا نظام ہے، فریم ورک، پورا فریم ورک ہے جو پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. درست. یہ اس کا ظاہر ہے. اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. اس میں عبادات سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد معاملات ہے، اس کے بعد اخلاق ہے. لیکن یہ اس کا ظاہری سٹرکچر ہے. اب اسی ظاہری سٹرکچر کو آپ کتنی گہرائی سے کرتے ہیں. اچھا. اسی ظاہری کو مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، لیکن اس نماز میں آپ کس قدر اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں. صبح امتحان کا سوچ رہے ہیں یا ڈیوٹی کا سوچ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے آپ اخلاص کے کس درجہ حرارت پہ ہیں، محبت کے کس درجہ حرارت پہ ہیں. وہ جو علامہ نے کہا نا کہ منزل عشق بسے دور دراز است ولے طے شبت زیادہ صد سالہ با آہے گاہے. یہ عشق کی منزل جو ہے بڑی دور دراز ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آہ میں
100 साल का रास्ता तय हो जाता है। अब मसला ये है कि वही इबादत, वही रोज़ा है, वही ज़कात है, वही हज है, वही नमाज है, वो मुख्तलिफ लोग करते हैं, लेकिन एक शख्स वो एक नमाज पढ़ता है तो वो हज़ारों नमाजों पे भारी होती है। एक शख्स है वो नमाज पढ़ता है, वो बिल्कुल मैकेनिकल होती है, रूटीनी होती है, उसको वो रिचुअलाइज कर देता है, जैसे कि बस वो एक अमल है जो मैकेनिकल। हाँ, अब एक तो ये है कि आपने अमल की ज़ाहिरी शक्ल को ठीक ठाक रखा, तहारत, वुजू, नमाज में सूरह क़याम को जो प्रीरेक्विजिट्स प्रैक्टिकली उसकी आपने ज़ाहिरी शक्ल ठीक, ये तो जनाब है शरीयत। अच्छा, और एक ये कि इसी को आप कितनी जज्बाती गहराई के साथ, मोहब्बत के कितने दर्जा हरारत के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ आप करते हैं, ये तसव्वुफ है, ये एहसान है। ये तरीका भी यही है। एक सेकंड, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तरा, कि तुम अल्लाह की इबादत यूं कर रहे हो या तुम अल्लाह को देख रहे हो। अब ये इंटेंसिटी की चीज है। इससे अमल की जो कैफियत है, उसका दर्जा जो है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव, उसकी क्वालिटी। अब देखिए कुरान मजीद में जो चीज कही गई है ना, अब इसकी तरफ लोगों को तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि जो चीज अल्लाह ताला मांगते हैं वो अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में हसीन तरीन अमल कौन करता है। ये नहीं कहा अय्युकुम अक्सर अमला, तुम में सबसे ज्यादा अमाल कौन करता है, नहीं, अय्युकुम अहसनु अमला। बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल, कि क्वालिटी वाइज जो है वो तुम में कौन ज्यादा। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि खैरुल अमली मा क़ल्ला व तल्ला, बेहतरीन अमल वो है जो कि थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो, डट के किया जाए, मेयारी ठोस। ये तसव्वुफ की जान जो है ना जी, वो यानी जैसे एक चीज का जाहिर होता है और एक बात, एक जिस्म है और एक उसके अंदर एक जान है, रूह है। तो दीन के जितने आमाल हैं उनकी रूह जो है वो है इखलास। डॉक्टर साहब की बात से यही पता चलता है कि शरीयत का एक तरीका है, तो तसव्वुफ असल में ये है कि हम कितने इखलास से उस पर अमल करते हैं, कितनी इंटेंसिटी होती है हमारी उस इबादत में। लेकिन एक बात जो यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ अक्सर हम ये देखते हैं कि जिन लोगों को हम सूफ़ी कहते हैं या हमारी समझ में आता है कि वो हैं, हम उनके पास भी जाते हैं, हम वहाँ पे ये देखते हैं कि नमाज का वक्त होता है, कुछ लोग जो बैठे हैं इरादतमंद वो तो चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सूफ़ी साहब जो हैं वो तशरीफ़ रखते हैं, वो नमाज के लिए नहीं जाते। तो उनके लिए कहा यह जाता है कि वो हर वक्त हालत है नमाज में, या उनको वुज़ू की ज़रूरत है। यानी वो जो मजहब एक तरीका बताता है जिसको हम शरीयत कहते हैं, वो खुद को उससे कुछ अलग या मावरा समझते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कि हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट बाकायदा डेवलप हो गया है कि शरीयत और तसव्वुफ जो है वो कुछ अलग अलग सी चीज़ें, जो साहिब तसव्वुफ है उसको शरीयत की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। बात ये है कि मैंने अर्ज़ किया कि शरीयत तो जिस्म है और तरीक़त या तसव्वुफ या इखलास उसकी रूह है। इन दोनों को जुदा करेंगे तो ना वो रहेगा ना वो रहेगा। अब शरीयत, एक आप नमाज पढ़ते हैं वो बिल्कुल रूटीनी है, तो नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन उसका तुझे क्या मिलेगा नमाज, वही बात हो जाएगी, तो है नमाज। अब देखिए, इसलिए मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आपको सफ़र करना है तो आपके पास गाड़ी है। अब दो तीन चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल हो और वो इग्नाइट हो, ईंधन हो, उसमें कुव्वत हो। दूसरा ये कि गाड़ी जो है वो सड़क के ऊपर, पटड़ी के ऊपर रहे। ये पटड़ी के ऊपर चलना, ये तो है शरीयत। और उसकी इग्निशन और उसकी कुव्वत और उसका जज्ब और उसकी भाप, उसकी एनर्जी जो है, ये है तरीक़त, ये है तसव्वुफ, ये है रूहानियत। अब इन दो में से एक चीज अगर नहीं होगी, आप जोश जज्बा आपके अंदर मौजूद है, जज्बी कैफियत मौजूद है, जिक्र से, आप मुराक़बों से आप में एक आ गई है कैफियत, लेकिन आप पटड़ी से ही उतर गए तो किसी खड्ड में जाके गिरेंगे। ठीक। और आप अगर खड़े हुए तो हैं पटड़ी पे, लेकिन अंदर कुव्वत ही नहीं है, जिक्र, फिक्र और मुराक़बात के जरिए से या इबादात के जरिए से आप में रूहानी कुव्वत ही नहीं है, तो सफर तय नहीं होगा, गाड़ी खड़ी रहेगी, चकड़े का चकड़ा है। इन दोनों की जरूरत है अपने अपने मौके पे। और ये दोनों यूं समझ लीजिए कि एक गाड़ी के पहिए हैं। ये जो अल्लामा कहते हैं ना, वो जो मर्द मोमिन की तारीफ करते हैं कि जो जिक्र की गर्मी से शोले की तरह रोशन,
جو فکر کی صورت میں جو فکر کی تیزی میں کیا ہے، جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز. اب یہ جو فکر ہے یہ تو ہے سارا شریعت، اور یہ جو ذکر ہے یہ ہے سارا تصوف. یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں. ان کو جہاں آپ نے جدا کیا بڑی مشکل پیش آ جائے گی، آپ کا پورا نظام مختلف ہو جائے گا. اور یہ لوگ جن کا آپ نے بھی کہا نا، مجھے بھی بعض لوگوں سے ایسی واسطہ پڑا، بہت کوچوں کی خاک شانی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ مرید بیچارے جو ہیں وہ عام لوگ، وہ تو جا کے نماز مسجد میں پڑھاتے ہیں اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے. جی جی بالکل. اب پوچھا کسی پیر صاحب صحیح ہے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ہماری تو ہر وقت کی نماز ہے، حالت نماز میں رہتے ہیں. تو دیکھیں پھر ایک بڑا گستاخانہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا یار، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا تو کوئی روحانی پیشوا نہیں. بالکل. تصوف کی اور روحانیت کی اور انسانیت کی اصل معراج جو ہے وہ تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے، کہ آپ تو کائنات کی حاصل کائنات ہے نا. اگر یار ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ جب آپ کی وصال کا وقت آخری وقت آیا تو دو آدمیوں نے حضور کو لیا ہوا، آپ کا ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ ایک ہاتھ اس کا کندھے پہ، اور آپ مسجد تک گئے ہیں تو پاؤں آپ کا گھسٹتا گیا ہے اور انگوٹھے سے لکیر بنتی ہوئی گئی ہے. تو نماز باجماعت آپ نے آخر وقت تک نہیں چھوڑی ہے. اس کو ترک کیا. اگر یار تم ان سے بھی افضل ہو گئے ہو. نعوذ باللہ. اللہ خاکم بدہن. انہیں تو یہ کبھی دعویٰ نہیں ہوا کہ میں ہر وقت نماز کے حالت میں ہوں اس لیے آج میں چھٹی کرتا ہوں. یہ سب باتیں جو ہیں یہ دکانداری. ہاں ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو سادہ لوگ ہیں ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کی کچھ کمی ہوتی ہے، وہ ان کے کچھ کرشموں سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن آپ کا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں اگر کسی کو فالو کرنا ہو یا کسی کو اپنا رہنما ماننا ہو تو ہمیں کیا سب سے پہلے یہی دیکھنا چاہیے کہ وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہندوستان کی حد تک میں یہ جانتا ہوں کہ تصوف کے جو سب سے بڑے امام ہو گزرے ہیں وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی. اور تصوف کی کتابوں میں جو سب سے زیادہ مفید کتاب ہمیں ملتی ہے وہ ان کے مکتوبات ہیں. مکتوبات میں جو جس چیز پہ اصل تان ٹوٹتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جتنا قریب ہے اتنا بڑا صوفی ہے. واہ، یہ اس کا حاصل کلام ہے. پورا تمام مکتوبات کا جو حاصل کلام ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تصوف کی اصل جان جو ہے وہ adherence to the prophet's life. adherence to the prophet. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. یہ بات وہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے نہیں کہتے. دیکھیے، جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ دین کا جو اصل حاصل ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے حصول کا جو اصل چینل ہے وہ اتباع سنت ہے. دیکھیں نا، فرمایا سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ نبی ان کو بتا دو کہ اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. واہ، بالکل صحیح ہے. پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اب یوں معلوم ہوا، اب اس میں ایک اہم بات ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں. یہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں جن کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، یہ سب کے سب راستے تھے، سڑکیں تھیں اللہ تک پہنچنے کی اور پہنچانے کی. اب انسانیت آہستہ آہستہ میچور ہوتی گئی اور ایک کنبہ بنتی گئی. یہ ایک ایولیوشن پروسیس تھا، سویلائزیشن کا پروسیس تھا جو میچور ہو گیا. یہ ساری سڑکیں، یہ سارے راستے، یہ سارے چینلز ملتے 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 ایک بہت بڑے گرینڈ ٹرنک روڈ میں مل گئے. آخری سڑک، اور وہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اب جس شخص کو بھی اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، اس لیے کہ اتباع کی بنیاد میں محبت ہوتی ہے، حب رسول کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر وہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور چینل ہے نہیں. اس لیے وہ سارے دعوے کہ ہم اتباع سنت سے ہٹ کے یا شریعت سے ہٹ کے
ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے اللہ تک پہنچنے کا تو وہ بات گویا اگر وہ نفس کا اور شیطان کا. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ کہ عام آدمی کو کہیں بھی نظر آئے کہ کوئی آدمی جو ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح سے آؤٹ رائٹلی شریعت کو فلاؤٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ شریعت کے منافی کوئی بات کر رہا ہے اور اس کے باوجود کوئی دعوے کر رہا ہے، تو وہ بغیر کسی عالم سے کوئی فتویٰ لیے بغیر یہ انفر کر سکتا ہے آؤٹ رائٹلی کہ یہ آدمی جو غلط بات کہہ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مفتی کون ہوگا؟ اس لیے اسے ٹکرا گیا، اس لیے اسے کسی اس کی بات سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امپریس کیا، بالکل اس کا سوال ہی نہیں ہے. تو یہ تصوف کا مطلوب نہیں ہے کہ محض ایکسپیرینسز جو ہے تصوف کا حصہ نہیں ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو صوفی ثابت کرنا یا ڈسپلے کر کے ان کی بزنس پر اپنی مارکیٹ تو صرف اصل چیز جو ہے، جو شخص جتنا اتباع سنت کرے گا، جتنا اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس شخص کو ہوگی، اتنا ہی بڑا وہ صوفی بنتا چلا. کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، عام آدمی اس کو کیسے سمجھے گا؟ دیکھیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم خرق عادت کہتے ہیں، عام روٹین سے ذرا ہٹ کے ہوتی ہیں. نبی سے جو چیز صادر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی سے جو صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے نہیں پھرنا چاہیے. اصل چیز جو مطلوب ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اسی لیے تمام تصوف کی کتابوں میں ایک جملہ مل جاتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ شریعت پہ استقامت جم جانا یہ ہر کرامت سے بلند ہے. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو مشاہدات ہوتے ہیں، کشف ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، مطلب کچھ ویژنز آتے ہیں، کچھ ویژنز ہوتے ہیں، انٹویشنز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان سے بعض میں فائدہ ہوتا ہے، بعض میں ان سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. اور جو اصل اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے کراچی جا رہے ہیں تو آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور راستے میں آپ سب نظارے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس میں جناب راستے میں نہریں بھی آ رہی ہیں، درخت بھی آ رہے ہیں، جنگلات بھی آ رہے ہیں. یو آر انجوائنگ اٹ، بڑی اچھی بات ہے. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا برتھ ہو اور آپ لیٹ کے جائیں اور سو کے جائیں، پتہ چلے آپ کراچی پہنچ گئے ہیں. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سیدھے سیدھے ہوائی جہاز میں جائیں، آپ کو کچھ بھی نظر نہ آئے اور آپ کراچی پہنچ جائیں. اہل اللہ جو ہیں یہ آخری صورت کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جلدی جلدی پہنچ جائیں اور زیادہ تماشوں میں اور مشاہدوں میں ان چکروں میں نہ پڑیں. اصل اہل اللہ کا یہ ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. بعض لوگوں کو مشاہدات عطا فرماتے ہیں، بعض لوگوں کو یہ مشاہدات کشف کرامت یہ عطا نہیں فرماتے ہیں. یہ کوئی اسی لیے میں نے وہ حضرت مجدد ثانی کا جملہ آپ کو سنایا تھا کہ ما کشف را برکف شتین، ہم کشف کو اپنی جوتی پہ رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اسی لیے جو کشف کی یا معجزات وغیرہ کی سائنٹیفک جسٹیفیکیشنز تلاش کرنی میرا خیال ایک بے معنی ایکسرسائز ہوگی. نہیں، اس کی بہرحال معجزے کی تو ایک کیفیت ہے، کیونکہ وہ تو ایک نبی کی طرف سے ہے، وہ تو ایک مستند چیز ہے. نہیں وہ درست ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کی میکینکس کو آپ جسٹیفائی کریں کیونکہ وہ تو آلریڈی ڈپارچر ہے فرام ایگزسٹنگ لاز آف نیچر. ڈاکٹر صاحب یہ صوفیوں کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں مختلف صوفیہ کی، اس میں آتا ہے کہ انہوں نے چلا کاٹا فلاں فلاں جگہ پر اور مجاہدے کیے. اور کیا آج کے دور میں جو مصروفی زندگی ہوتی جا رہی ہے اس میں یہ چلا کاٹنا اور مجاہدے کرنا یہ کوئی کر سکتا ہے آدمی اس سلسلے؟ دو چیزیں ہیں جناب، اگر وہ نصیب ہو جائیں تو وہی ولایت ہے، وہی تصوف ہے، وہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ اللہ کی یاد کی کثرت ہو، کثرت یاد الہی، ذکر الہی کرنا، ذکر الہی کی کثرت ہو. یعنی ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی اخبرنی بشیء اتشبث به. یا رسول اللہ یہ شریعت کے احکام جو ہے نا یہ مجھے بہت زیادہ لگتے ہیں، بہت سخت ہیں. کثرت ہے یہ زیادہ لگتا ہے. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. اب اس میں وہ شریعت کے احکام کا انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں
کس کس پہ کیسے کیسے کتنا کتنا عمل کر سکتا ہوں. زندگی تو بڑی تھوڑی ہے, اتنا انٹینسو ہر ایک پہ نہیں ہو. ہاں, تو میں کوئی ایک چیز ہو جس کو پلے باندھ لوں, اسی پہ اپنی انٹینسٹی ساری لگا دوں. تو آپ فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. پھر ایک بات مضبوطی سے پکڑ لو, تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو یہ پہلی بات تو کثرت ذکر ہے. دوسری چیز جو ہے وہ استقامت علی الطاعات ہے. اللہ تعالیٰ کی احکام, رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اس پہ استقامت, اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش. یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس کو ولایت کہتے ہیں. تو یہ ضرب لگانا جو ہوتا ہے, یہ ذکر, یہ ہے نا ایک سلسلہ. دیکھیں میں آپ سے کہوں, یہ ذکر کی جو مختلف شکلیں ہیں, میں نے عرض کیا جیسے ہاں جی پہلے آپ نے بتایا, خفی ذکر ہے, جلی ذکر ہے, یہ مختلف اس کی شکلیں ہیں, یہ مختلف شکلیں ہیں. یہ اجتہادی صورتیں ہیں. اچھا اچھا, یہ اجتہادی صورتیں ہیں. یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ بھائی میں اسی طرح سے ذکر کروں. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈاکٹر آپ سے کہا کہ میں صبح سیر کیا کرو, درست, یا کوئی یوگا کرتا ہے اپنی مرضی سے, مفید پاتا ہے, تو وہ دین کا حصہ نہیں ہوا, لیکن ایک مفید چیز ہے, کرے. بالکل. چھوٹی سی وضاحت میں چاہتا تھا, ذرا واضح لفظوں میں بات ہو جائے, کیونکہ وہ بھی ایک کنفیوژن ہے. جی کہ بات تھی کرامات کی, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص جتنا صاحب کرامات ہو وہ اللہ کا زیادہ مقرب ہوگا. یہ کوئی ضروری بات تو نہیں, بالکل ضروری نہیں, کیونکہ ہم لوگ عام طور پہ اپنی زندگی میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں. بعض اہل اللہ کی تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ وہ صاحب کرامت تھے, انہوں نے دعائیں مانگ مانگ کے کرامت اپنی حذف کروائی. خود امام ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے ہیں. انہیں کشف ہوتا تھا تو انہوں نے اس کشف سے اللہ تعالیٰ معذرت کر کے جان چھڑوائی. ڈاکٹر صاحب, یہ میں وضاحت چاہوں گی کہ کشف یا کرامات جو ہیں وہ ایک کوئی چیز جو ہے کسی صوفی پہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے, تو صرف ظاہر ہونا ہی تو کافی نہیں ہوتا, اس کا حل بھی ممکن جتنا اس سے ہو سکے صوفی سے وہ اس کا حل پیش کرے یا اس کا حل کرے. تو وہ کیا چیز ہے؟ کشف ہونا تو ایک یہ کہ کسی چیز کا آپ پہ ظاہر ہو جانا, کوئی ایسی چیز جو چھپی ہوئی تھی اس کا ظاہر ہو جانا, لیکن اس کا حل جو ہے اس پرابلم کا, یا وہ کیا ہے, وہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی کشف میں کوئی مصیبت کسی بھی آتی نظر آتی ہے تو کیا آپ اسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں, یعنی کہ اگر کوئی مصیبت تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے میرے ساتھ, لیکن اس کا حل کیا ہے کہ وہ اس صوفی کے پاس اس کا حل بھی ہے کہ اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اس کے. جی ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ اصل میں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ کا کشف جو ہے کوئی حجت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ صرف نبی کی تعلیم ہوتی ہے اور نبی پہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو کہ حجت ہوتی ہے. ایک ولی پہ اگر کشف ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ اس کی اپنی ذات کے لیے حجت ہے, دوسرے آدمی کے لیے حجت نہیں ہے. وہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود اس کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. کشف کا ہر مرتبہ درست ہونا بھی ضروری نہیں ہے, بعض میں غلطی ہو جاتی ہے اس میں. تو اچھا, دوسری بات یہ کہ کشف ہمیشہ مفید بھی نہیں ہوتا. بعض دفعے آپ کا مستقبل کے بارے میں کسی چیز کا معلوم ہو جانا آپ کے لیے خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے علم نجوم کو اور اس قسم کو علوم غیر نافع اور نقصان دہ علم بتایا گیا. ناپسندیدہ قرار. دیکھیے نا, بعض چیزوں کا معلوم ہو جانا خطرناک ہوتا ہے, چھپی رہے تو اچھی ہیں. بس آج میں آپ کو بتا دوں, آپ کو پتہ چل جائے کسی طرح سے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی موت جو ہے وہ ہسپتال میں ہوگی. وہ کم وقت موت تو ہوگی کہیں 80 سال کے بعد, 60 سال کے بعد, لیکن آپ ہسپتال جانا چھوڑ دیں گے اور 50 سال تک آپ درد گردہ سے فلاں تکلیف گھر میں تڑپتے رہیں گے. کتنا نقصان ہو گیا آپ کو. آپ کو میں یہ بتا دوں صاحب, آپ کی موت تو کار میں ہوگی, کار کے حادثے میں. آپ گاڑی میں ٹریول ہی نہ کریں کبھی. کار سے آپ 40 سال کے لیے محروم ہو گئے, کتنا نقصان ہو گیا. موت تو آخر آپ کو آنی ہے, تو برحق ہے, وہ تو آنی ہے, لیکن اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے آپ کو نقصان کتنا ہو گیا. لیکن وہ جو پوچھ رہی ہیں وہ یہ تھی کہ کیا ایبلٹی ٹو ایورٹ یا ایبلٹی ٹو مینیور فیوچر ایونٹ, اس میں صرف اس ڈسپلن کو آپ اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ دعا کی جا سکتی ہے. ہاں, اصل میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی دعاؤں میں اثر عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے. دعائیں کی جاتی ہیں تو وہ قبول ہوتی ہیں. بعض لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کوئی شخص جو تصوف کے فکری نظام سے واقف نہ ہو, محض شیخ کی صحبت کی وجہ سے یا اس کی پیروی کی وجہ سے وہ عارف بن سکتا ہے کہ عالم نہ ہو؟
بغیر علم کے معرفت نہیں ہوتی. یہ ضرور ہے کہ شیخ کی صحبت سے بعض زندگی کی اہم باتیں، اہم اسرار معلوم ہو جاتے ہیں جو مفید ہوتے ہیں. راستے پہ دیکھیں نا، ایک شخص راستے پہ چل رہا ہے اور آپ اس کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں. اب آپ کو راستے کا پتہ نہیں بھی ہے تو بھی آپ گھر پہنچ جائیں گے، منزل پہ پہنچ جائیں گے. صحبت شیخ میں یہ فائدہ ہے کہ اس میں وہ آپ کی تربیت کرتا رہتا ہے، آپ کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. اب راستے کی باریکیاں آپ کو معلوم نہیں بھی ہیں تو بھی آپ گھر پہنچ جائیں گے. یہ ایک فائدے کی بات ہے. اس لیے یہ جو تمام صوفیاء نے یہ کہا کہ مشائخ اہل اللہ علماء ربانی کی صحبت اٹھانی چاہیے، اور روحانیت کا آسان ترین راستہ یہی ہے صحبت، تو یہ درست کہا ہے. اس میں عبادات کی توفیق بھی بڑھ جاتی ہے. اصل میں اس میں ایک راز کی بات ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ آخر صحبت شیخ سے فائدہ کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا بھی انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے. اس کی رحمت کا، اس کے فیضان کا لمس جب انسان کی شخصیت پہ آتا ہے نا تو ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. صحبت شیخ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کے ہاں آتے ہیں تو ایک دنیا ہی اور ہوتی ہے. نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. اصل میں وہ واقعتاً ایک 100 سالہ دور چرخ ہوتا ہے. ایک پوری وہ ایک دنیا ہوتی ہے، ایک پوری ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. وہ جو کہا نا کہ میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. تو اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں سے راستہ پوچھتے پچھاتے کبھی اس گلی میں گھسے کبھی اس گلی میں گھسے آپ پہنچ جائیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یار یہ ایئر ٹکٹ ہے، یہ میرا ٹکٹ ہے، اور اکٹھے چلتے ہیں، یہ روٹ میپ ہے، اور اکٹھے. تو اس میں بڑی بچت رہتی ہے. وہ سمجھا کہ سنما رہے قلندر سزدار بن نمائی کہ دراز دور دیدم رہو رسم پاس آئی. تو یہ جو راستہ ہے نا یہ قلندری کا کہ بھئی میں تمہاری انگلی پکڑ رہا ہوں، تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، ساتھ لے چلو. اب ایک شخص راستے کو جانتا ہے، وہ جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ چلے گئے. اس میں مولانا روم ایک بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک چونٹی کو شوق ہوا کہ بیت اللہ تک جائے. واہ، اچھا خوبصورت بات ہے سوچنے کے لیے. تو کسی نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ حرم کا کبوتر بیٹھا ہوا ہے، جا کے اس کے پاؤں کو مضبوطی سے چمٹ جاؤ. یہ اڑ کے جائے گا تو خود بخود وہاں پہنچ جاؤ گی. بس یہی ہے صحبت شیخ، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. مور بودے ہوس داشت کہ در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. بس یہ ہے ساری بات کہ ایک حرم کا کبوتر ہے، وہ اڑ کے حرم کی طرف جا رہا ہے تو اس کے پاؤں ہم نقاب ہو جاؤ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اس راستے پہ چلتا ہے، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ صحبت شیخ جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ اور ڈسٹنس بہت کور ہو جاتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تو اس صورت میں وہ کیا اپنا جو ایک عام زندگی میں ایک پریکٹیکل آدمی کا پروفائل ہے اسے بھی مینٹین رکھ سکتا ہے ایز اے ہسبینڈ، ایز اے بیٹا، ایز اے سٹیزن؟ اپنے وہ جو بھی اس کے ڈیوٹیز اسائن ہیں وہ پورے کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس طرف بھی چل سکتا ہے، یا اسے پھر کسی حد تک he'll have to give it up partly؟ جی نہیں، بالکل اس کی زندگی کا یہی معمول ہوگا. اچھا، بالکل زندگی کی اسی تھکنس میں سے وہ گزرے گا. یہی اس کو بطور بیٹے کے، باپ کے، بھائی کے وہ زندگی انجوائے کرے گا، زندگی میں اسی طرح گزرے گا جس طرح عام آدمی گزرتا ہے. اس میں وہ ایسا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جب اتباع سنت کرے گا تو کچھ چیزوں سے پرہیز تو کرنی پڑے گی نا اس کو. تو کچھ پرہیز اس کو کرنی پڑے گی، کچھ اس کو اس میں اچھی غذائیں کھانی پڑیں گی، وہی تو زندگی میں گزارے گا. لیکن وہ زندگی انہی معمولات کے ساتھ گزارے گا. ڈاکٹر صاحب وہ جو کنسیپٹ ہے کہ مرغابی کی طرح آپ زندگی بسر کریں کہ پانی میں بھی رہیں اور پھر پر جو ہیں وہ خشک رہیں، تو وہ کس طرح ممکن ہے؟ مولانا روم نے اس معاملے میں بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ انسان کا دنیا کے ساتھ کیا تعلق، کس انداز کا. دنیا سے تو اس کو گزرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ در کشتی ہلا کے کشتی است، آپ اندر
آپ در کشتی ہلاک کشتی است، آپ اندر زیر کشتی پشتی است۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کشتی جو ہے پانی کے اوپر رہے تو سفر طے کر جائے گی، لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ بات یہ کہ اس دنیا اور اس دنیا کی ساری زیب و زینت میں سے ہو کے ہمیں گزرنا ہے، لیکن اگر یہ ہمارے دل کے اندر کہیں گھس گئی، بالکل صحیح ہے، دل کی کشتی میں سوراخ ہو گیا تو اس میں ہو گیا تو پھر ڈوب جائے گی۔ اس میں ان کی وہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو مثال دی ہے مرغابی کی، کہ مرغابی پانی میں تیرتی ہے، پانی میں سے گزرتی ہے، لیکن ایک پر جھاڑتی ہے اور سب پانی باہر ہوتا ہے اس کا۔ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں والی بات ہے نا۔ جی آپ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ہسٹری کو ٹریس کریں ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جو صوفی ہے اس کا تعلق صوفی گھرانے سے ہی ہے، تو اس میں ایک تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، ایک اللہ کی بے نیازی جسے چاہے دے دے، تو آپ کے خیال میں اس کے علاوہ بھی کچھ عوامل ہیں کہ جو صوفی عام بندہ صوفی بن سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اصل صوفیہ اور اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ بہت چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے گھرانوں سے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ صوفی جب مر جاتا ہے تو وہاں سے پھر بڑے بڑے گھرانے نمودار ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس سوال کا مکمل جواب ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب اصل میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ ہیں ہمارے ساتھ آج، تو وہ جو ہمارے مسکنسیپشنز ہیں عام لوگوں کے ہاں جو کم پڑھے لکھے ہوئے ہیں وہ دور ہو جانے چاہیے۔ تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم علماء کے پاس جائیں تو ہمیں خدا کا ایک بہت خوفناک سا تصور ملتا ہے کہ اللہ میاں بہت خوفناک ہے، اس سے اتنا ڈریں، وہ یوں کرتا ہے، وہ ڈنڈے مارے گا۔ لیکن یہیں سے اٹھ کے اگر ہم صوفیہ کے پاس چلے جائیں تو ایک بہت ملائمت سی ملتی ہے۔ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ میاں کے ساتھ ایک محبت کا تعلق پیدا کریں، ایک محبت کا تعلق استوار کریں، اور اگر آپ اسی تعلق کے حوالے سے یعنی اللہ کی عبادت یا اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ خوف کی بجائے محبت کی وجہ سے عمل کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس سے دل کو بھی زیادہ طمانینت اور تقویت ملتی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ آپ واضح کر دیں ذرا کہ اسلام کے حوالے سے کیسا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مزاج کی بات ہے، بعض لوگوں پہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے، بعض لوگوں پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اصل جو چیز مطلوب ہے وہ محبت کا غلبہ ہے۔ اچھا، یہیں سے ایک بات آپ کو اور بھی مزے کی بتا دوں۔ مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ بھائی تم لوگوں کو یہ مارتے کیوں ہیں مولوی لوگ؟ میں نے کہا کون مارتا ہے؟ کہنے کہ مولوی لوگ مارتے ہیں تمہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے کہ وہ شرمت کو مار دیا، منصور کو مار دیا۔ تو وہ ایک اپروچز کی بات ہے۔ میں نے پھر ایک شعر فارسی میں ہمارے بزرگ نے سنایا تھا تو میں نے ان کو پھر وہ سنایا کہ شاہ خوباں می رود گردش ہجوم عاشقاں، چابک سواراں یک طرف مسکین گدایاں یک طرف۔ یہ شاہ خوباں تو جا رہے ہیں، اب یہ سارے ان کے عاشق ہیں، جو ڈر رہے ہیں وہ بھی عاشق ہیں، جو محبت میں گرفتار ہیں وہ بھی کچھ چابک سوار ہیں، باڈی گارڈ ہیں۔ یہ صوفی لوگ یہاں کہیں تجاوزات کرتے ہیں نا اپنی محبت میں آ کے، تو پھر وہ ایک آدھ چابک رسید کر دیتے ہیں، لیکن ان کی بھی ضرورت ہے اور ان کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ اصل میں اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ بعض لوگوں پہ امید کا غلبہ ہوتا ہے، بعض لوگوں پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن مطلوب جو ہے مطلوب دونوں کا امتزاج اور دونوں کا ایک بیلنس ہے۔ یہ صحیح بات ہے۔ ایک وضاحت چاہوں گی کہ جو ایک حکمران اگر ہے ایک آدمی تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی کہ ایک اس وقت کے صوفی کی ہے۔ آپ اگر دیکھیں مشاہدہ ہماری ہسٹری پوری میں یہ ہے کہ حکمران کی قبر پہ تو کوئی جانے کو تیار اتنا نہیں ہوگا، لیکن جو صوفی کے دربار پہ مجمع لگا ہے وہ ہمیشہ سے لگا ہے اور لگا رہتا ہے اور لگا رہے گا میرا خیال میں۔ تو اس کی وضاحت بھی فرما دیجئے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، بہاولپور میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے قاضی عظیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہاولپور کی جامع مسجد کے خطیب تھے۔ وہ یہاں لاہور میرے یہاں تشریف لائے، مہینہ بھر قیام فرمایا انہوں نے، یہ ان کا کرم تھا، دعا فرماتے تھے میرے لیے اور مجھے اپنے بیٹوں کی سی محبت دیتے تھے۔ تو ایک دن ہم سیر پہ نکلے تو میں ان کو سب سے پہلے